السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے یہ ذکر کروں گا کہ وہ کون سے ایسے گھر ہیں جن کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ناظرین کرام، فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی معصوم مخلوق ہیں جو گناہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ لہٰذا جس بھی گھر میں یہ قیام کرتے ہیں اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، اور فرشتے جس ایمان والے کے گھر میں رہتے ہیں اس ایمان والے کے ساتھ وہ محبت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت اور رحمت بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا رحمت کے فرشتوں کا گھر میں ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سے ایسے گھر ہیں کہ جن کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پہلا گھر وہ ہے جس کے اندر تصویر ہو۔ ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ میں نے کھانا پکایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک پردہ دیکھا جس میں تصویریں تھیں۔ آپ واپس چلے گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں تصویریں ہیں اور فرشتے تصویروں والے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہونے لگے تو داخل ہونے سے پہلے دروازے پر ہی ٹھہر گئے، کیونکہ ان کی نظر ایک ایسے تکیے پر پڑی جس پر تصویریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تکیہ کیسا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں کہا کہ یہ آپ کے ٹیک لگانے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یہ تصویروں والے قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا جو بنایا ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ بے شک فرشتے تصویر والے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ لہٰذا جن بھی گھروں کے اندر تصاویر ہوتی ہیں ان گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، چاہے وہ تصاویر پرنٹ کروا کر نکلوائی گئی ہوں یا پھر کسی پینٹر سے ان کو بنوایا گیا ہو۔ ایسی تصاویر گھر میں رکھنے سے یا لٹکانے سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ دوسرا گھر وہ ہے جو نجاست والا گھر ہو۔ فرشتے نجاست والے گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے۔ عبداللہ بن یزید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں تھالی میں پیشاب نہ کیا جائے، کیونکہ فرشتے پیشاب کیے گئے گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور کوئی غسل کی جگہ میں ہرگز پیشاب نہ کرے۔ یعنی پیشاب کو اگر کرنا ہو تو صرف بیت الخلاء میں کیا جائے، گھر کے ادھر ادھر جگہوں پہ پیشاب پخانے کو نہ پھیلایا جائے اور نہ ہی غسل خانے کی جگہ میں پیشاب کیا جائے، کیونکہ جس گھر کے اندر جگہ جگہ پیشاب پخانے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور اس حدیث پاک سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جس گھر کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے اتنا ہی فرشتے اس گھر میں آنا پسند کرتے ہیں۔ تیسرا جنبی کا گھر ہے جس کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ جنبی کہتے ہیں کہ جو انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے، یعنی ناپاک ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ناپاک ہوا ہو اور اس پر غسل فرض ہو تو جب تک وہ غسل نہ کر لے تب تک رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے جنبی اور زعفرانی خوشبو لگانے والے کے پاس اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ وہ نہا نہ لے۔ چوتھا وہ گھر ہے کہ جس کے اندر کتا ہو۔ کتے والے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں آپ سے ملنے آؤں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کافی توقف کیا، یعنی کافی دنوں تک ملنے نہ آئے، حتیٰ کہ آپ پر یہ بات بڑی بھاری ہو گئی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شکایت کی کہ آپ مجھے ملنے نہیں آئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر یا کتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کر کر چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ سلام کر کے کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا، میں تصویر، پیشاب اور کتے والے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اور وجہ یہ تھی کہ اس گھر کے اندر اس وقت کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ موجود تھا، جس کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف سلام کر کے چلے گئے۔ لہٰذا اس وجہ سے کتوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، نہ ہی ان کو پالنا چاہیے۔ پانچواں گھنٹی والا گھر ہے کہ جس کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے گھنٹی والے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ یعنی جس گھر کے اندر گھنٹا لٹکایا ہوا ہو یا گھنٹی سی لٹکائی ہوئی ہو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جیسے مندر کے اندر ایک گھنٹا ہوتا ہے، اگر اس قسم کا گھنٹا کسی نے اپنے گھر کے اندر لگایا ہوا ہو تو وہ اس کو فوراً ختم کر دے۔ چھٹا وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر سنت پر عمل نہ ہو، یعنی جس گھر کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ کیا جائے تو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب تم شام کرتے ہو تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیلتے ہیں۔ پھر جب کچھ رات گزر جاتی ہے تو پھر انہیں چھوڑ دو اور دروازے اللہ کا نام لے کر بند کر دو، یعنی دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اور اپنے مشکیزوں کے منہ باندھ دو اور بسم اللہ پڑھ کر باندھو، اور برتنوں پر بسم اللہ پڑھ کر کپڑا ڈال دو، یعنی انہیں ڈھانپ دو، اور اپنے چراغ بجھا دو۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ رات کے سنت اعمال ہیں، اگر وہ کر لیے جائیں تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور فرشتے پھر اس رات قیام کرتے ہیں، کیونکہ جس گھر کے اندر شیطان ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، اور جب شیطان کو نکال دیا جاتا ہے تو فرشتے اس گھر کے اندر قیام کرتے ہیں۔ اور رات کے وہ مسنون اعمال یہ ہیں کہ جب سورج غروب ہو یعنی جب مغرب ہو تو اس وقت اپنے جانوروں کو اور اپنے بچوں کو باہر نہ لے کر جاؤ۔ ہاں، جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے تو پھر ان کو باہر لے کر جا سکتے ہیں، لیکن مغرب سے عشاء کے وقت میں ان کو باہر نہ لے کر جاؤ۔ دوسرا سنت عمل یہ ہے کہ جب سونے لگو تو دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کر دو، کیونکہ بند دروازہ شیطان نہیں کھول سکتا۔ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کو اچھی طرح ڈھانپ دو اور چراغ ہیٹر وغیرہ بجھا کر سو۔ لہٰذا رات کے سنت اعمال کر لینے سے شیاطین گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور پھر رحمت کے فرشتے اس رات کو گھر میں قیام کرتے ہیں۔ ساتواں وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ہو سکے اپنے گھر کو نور سے بھر دو۔ بے شک جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر اپنے گھر والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے اور خیر اس کی بڑھ جاتی ہے، اور فرشتے وہاں آتے ہیں اور شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر اپنے گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اس کی خیر گھٹ جاتی ہے اور فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیاطین وہاں آ سکتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کرنا اتنا بابرکت عمل ہے کہ اس کی وجہ سے گھروں کے اندر خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے وہاں قیام کرتے ہیں اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ آٹھواں گھر اس شخص کا گھر ہے جو انسان شیطان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان اس وقت سب سے زیادہ بندے کے قریب ہوتا ہے جب بندہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو انسان بھی گناہ کا کام کرتا ہے تو شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے اور فرشتہ اس سے ہٹ جاتا ہے، اور اس کے برعکس اگر انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو فرشتہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کے گھروں میں نیک اعمال ہوتے ہیں ان کے گھر بابرکت بن جاتے ہیں اور فرشتے وہاں رہتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر وہ گھر والے گناہوں کے کام کرنے والے ہوں، برے لوگ ہوں، تو وہاں شیاطین اپنے ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ لہٰذا جس گھر کے اندر بھی لوگ بہت زیادہ گناہ کرتے ہوں ان گھروں کے اندر شیاطین قیام کرتے ہیں اور فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے وہ 8 گھر کے جس کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔